الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قابل احترام خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا دوسرا اشرا ہمیں کئی واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک کے دوسرے اشرے میں وقوع پذیر ہوا تھا، اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض بھی کر چکا ہوں۔ یہی دوسرا اشرا تاریخ اسلام کے بڑے ہی اہم واقعہ فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم اس تناظر میں چند باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس واقعہ میں ہمارے لیے جو رہنمائی کے پہلو ہیں ان پر غور کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے تھے، اور آپ کو اس شہر سے بڑی محبت تھی۔ جب قریش مکہ نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو آپ بڑے دل گرفتہ تھے، بڑے غمزدہ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کا گیا گزرا مسلمان بھی کعبۃ اللہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کا اپنے دل میں ارادہ رکھتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے نا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال تک اللہ کے گھر کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکے تھے، ایک نظر بھی نہیں ڈال سکے تھے۔ آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 8 سال کے بعد 10,000 جانثاروں کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آج کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی رکاوٹ بن سکے۔ آج کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں داخل ہونے سے روک سکے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں پہنچے، اور اللہ کے گھر کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک چھڑی کے ذریعے ان بتوں کو گراتے جاتے تھے، اور اپنی زبان سے فرماتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پہ سجدہ شکر ادا کیا، اس کے ہر کونے میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے نعرے بلند کیے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے اندر کھڑے ہو گئے، اس کے دونوں بازوؤں کو آپ نے تھام لیا، اور یوں لگا کہ جیسے رحمت کے بادلوں سے نبوت کا چہرہ نکلا۔ سینکڑوں آنکھیں آپ کے رخ انور پر ٹکی ہوئی تھی، لگتا تھا کہ سارا شہر مکہ مسجد حرام میں جمع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ظلم اور زیادتیوں کا تذکرہ نہ کیا، انہیں مرعوب کن دھمکیاں نہیں دیں، اپنی سیادت اور قیادت کی بات نہیں کی، بلکہ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس رب نے اکیلے تمام لشکروں کو شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ آپ کے اس ایک جملے نے ان کے ماضی کو ان کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا، انہیں سب کچھ یاد آ گیا، جو کچھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کرتے رہے، سب ان کے ذہنوں کے سامنے واضح ہو کر آ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرصہ حیات تنگ کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکلنے پر مجبور کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنا، وہ آپ کے صحابہ کو تپتی ریت پر لٹانا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھانا، سب کچھ ان کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ لیکن انہوں نے اس کیفیت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ سنا کہ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں، تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ آپ شریف ہیں، آپ کریم ہیں، اور آپ شریف کے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، انت کریم ابن کریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، آج میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، آج کسی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول نے کہا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو در گزر کی اور لطف و کرم کی جو مثال قائم کی ہے، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر وہ ڈھونڈے بھی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا کے بادشاہ، جب بڑے بڑے فاتح شہروں، ملکوں اور بستیوں کو فتح کرتے تو سروں کے مینار کھڑے کرتے، خون کے دریا بہاتے، کشتوں کے پشتے لگاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر 10,000 ہاتھ کفار مکہ کا خاتمہ کرنے کے لیے اور ان کا نام و نشان تک مٹانے کے لیے موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، اور پتہ چل گیا، چشم فلک نے دیکھ لیا کہ ایک نبی میں اور ایک دنیاوی بادشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے عفو و کرم کی ندیاں بہا دی، آپ نے معافی اور درگزر کی تاریخ رقم کی، اور ہندوؤں کا سب سے بڑا لیڈر گاندھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی زندگی میں فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کی جو مثال ملتی ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں سے کسی مذہب کے بانی کی زندگی کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو مکے کی گلیوں میں ان کی ٹانگوں میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا، اسی بیت اللہ الحرام کے پڑوس میں انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ قرار دے دیا. فرمایا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن حاصل ہو گیا، وہ امان کے اندر آ گیا. اپنے چچا کے قاتل وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا، جس نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا. آپ کے ناک کان ہونٹ کاٹے تھے، آپ کا مسئلہ کیا تھا. وہ وحشی اب رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب کا حقدار بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ایک طرح سے قاتل تھا، حبار بن اسود نام کا بندہ، وہ آ کے معافی کا طلبگار ہوا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. عزیزان محترم، یہ فتح مکہ کا یہ عظیم الشان واقعہ، یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا یہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا دن تھا. ہمیں اس سے بہت سے سبق ملتے ہیں، بہت سے رہنمائی کے پہلو ملتے ہیں، لیکن ایک نمایاں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم دوسروں کو معاف کریں. اگر ہم پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم اس سے درگزر کریں. اپنے رؤوف و رحیم نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں معافی کا چلن عام کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دلوں میں گرے باندھ کر آپس کے تعلقات کو خراب نہ کریں. رمضان المبارک میں فتح مکہ کا پیش آنے والا یہ عظیم الشان واقعہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے گہری محبت کا بھی درس دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلند ترین انسانی معیار قائم کیا، اس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں. اور حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ شاید اسی وجہ سے امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے جو دی 100 نامی کتاب لکھی، جس میں اس نے دنیا کے 100 عظیم ترین انسانوں کا تذکرہ کیا، اس میں اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا، اس نے دارا اور سکندر کا نام نہیں لکھا، اس نے ارسطو اور افلاطون کا نام نہیں لکھا، بلکہ اس نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور کہا کہ تاریخ انسانی میں اب تک جو عظیم ترین انسان دنیا نے دیکھا ہے وہ مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں اس پس منظر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک صاحب دل نے جو چند اشعار کہے ہیں وہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی. کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر بے مثال پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.